السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، غیر مقلدین کے فضیلت الشیخ توصیف الرحمان اور غیر مقلدین کے مناظر عمر صدیق کے درمیان اختلافات زیادہ ہی زور پکڑ رہے ہیں۔ ان کی لڑائی یوں سمجھو، یہ جو ان کی علمی لڑائی ہے وہ کچھ زیادہ ہی بڑھتی چلی جا رہی ہے، بڑھ رہی ہے۔ اختلاف بہت زیادہ آگے جا رہا ہے، ایک دوسرے کے خلاف ویڈیوز بھی آ رہی ہیں، ایک دوسرے پر الفاظ بھی کسے جا رہے ہیں۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ وہ دور بھی یاد ہوگا توصیف الرحمان کو کہ توصیف الرحمان فضائل اعمال، فضائل حج ہاتھ میں پکڑ کر، کبھی بہشتی زیور پکڑ کر، کبھی مولانا زکریا کا نام لے کر ان بزرگان دین اور ان کی خدمت کو نظر انداز کر کے ان پر کفر کے فتوے لگایا کرتے تھے، اور بڑے زور و شور سے یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ علماء دیوبند کا عقیدہ کفر یا شرکیہ ہے۔ ان کے بھائی طالب الرحمان کا بھی یہی انداز تھا، لیکن اللہ کا کرنا کیا ہے کہ وہی توصیف الرحمان آج ان کو انہی کے جو مناظر ہیں وہ ان کو خارجیوں کا سردار کہہ رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو تقریریں کیا کرتے تھے یہ صرف مسلمانوں کو یعنی کفر میں داخل کرنا، مسلمانوں پر کفر کے فتوے لگانا، کبھی فلاں مشرک ہے، فلاں مشرک ہے، فلاں کافر ہے، فلاں کافر ہے۔ اس طرح عمر صدیق نے کہا کہ آپ کہتے رہتے ہیں یہ مشرک مشرک مشرک، اور پھر آپ کو آئینہ دکھائیں گے کہ آپ کس طرح مسلمانوں کو ناحق مشرک 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 کہتے ہیں، کہ آپ کس طرح مسلمانوں کو ناحق مشرک 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 کہتے ہیں۔ تو یہ کہہ کر لوگوں کو مشرک کافر کر کے جو ہے نا تم لوگ مار رہے تھے۔ اب یہ بات اس وقت آ کر ثابت ہوئی ہے کہ بھئی یہ جو بڑے زور شور سے جو ہے نا تقریریں کیا کرتے تھے، علماء حق کی مخالفت کیا کرتے تھے، یہ قسم کا پروپیگنڈا تھا مسلمانوں میں فتنہ پھیلانا، ورنہ دین کی کوئی خدمت نہیں تھی۔ یہ خود اب پتہ چل رہا ہے، اور ان کے خود مناظر اس چیز کا اقرار کر رہے ہیں، اعتراف کر رہے ہیں۔ تو یہ تو بات سامنے آ گئی کہ یہ صرف ان کی یہ باتیں تھیں، لیکن ان کی اپنی یہ حالت یہ ہے کہ اب ان کو جو ہے نا خارجیوں کا سردار کہہ دیا گیا۔ لیکن ناظرین کرام، یہ جو عمر صدیق نے کہا ہے، اس کو توصیف الرحمان کو کہا ہے کہ آپ نے دہریوں کے خلاف، سکھوں کے خلاف، یہودیوں کے خلاف، عیسائیوں کے خلاف تقریریں نہیں کی، یعنی ان کے خلاف تو آپ کی تقریریں ہیں نہیں، آپ نے تو مسلمانوں کے خلاف کی، یعنی آپ نے اسلام کو ہی نقصان دیا ہے، مسلمانوں کو ہی کافر ٹھہرایا ہے۔ تو اس کے جواب میں توصیف الرحمان نے کہا ہے کہ میری تقریر ہیں، میں نے تقریر کی ہوئی ہے۔ یہ دنیا میں دوبارہ بھی پیدا ہو کر کے آ جائے نا تو دہریوں کے بارے میں یا حقیقی کافروں کے بارے میں شاید ان کو تقریر کرنا نصیب نہ ہو، جبکہ ہم دہریوں پر یعنی ملحدین پر ان کے رد پر کئی تقریریں کر چکے ہیں، کئی اپلوڈ ہو بھی چکی ہیں کہ بھئی میں نے تو تقریر کی ہے، میری فلاں تقریر 2023 میں جو نا اپلوڈ ہو چکی ہے، یہ توصیف الرحمان نے کہا۔ اب اس کے جواب میں عمر صدیق نے جو کہا کہ بھئی آپ کی جو تقریر کس لیول کی ہے یا کیسی ہے، وہ بھی ذرا سننے کی بات ہے۔ اسی طرح چھٹا سوال تھا کہ آپ نے جو حقیقی کفار ہیں ان کے بارے میں کیا کام کیا ہے؟ تو آپ کے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، آپ کی ایک تقریر جو 2023 کے اندر آپ نے اپلوڈ کی ہے اللہ تعالیٰ کے وجود پر، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ نہ آپ دہریت کی تعریف کو جانتے ہیں اور نہ آپ کو ملحدین کا پتہ ہے۔ آپ پہلے سمجھے کہ آپ کی یہ تقریر جو ہے وہ ملحدین اور دہریوں کا رد کیسے ہے، ملحدین کن کو کہتے ہیں اور دہریے کن کو کہتے ہیں، پھر آپ یہ دعویٰ کریں کہ میں نے ان کا رد کیا ہے۔ بڑی زبردست بات کہی ہے توصیف الرحمان کو عمر صدیق نے، کہ کہا کہ لیکن معذرت کے ساتھ کہ آپ دہریہ یعنی دہریت کی آپ کو تعریف پتہ نہیں، آپ کو ملحدین کا پتہ نہیں کہ ملحدین ہیں کیا۔ اب کسی بندے کو کہا کہ یہ پتہ ہی نہ ہو تو پھر وہ کیا جو نا ان کی مخالفت کرے گا، ان کے کیا رد کرے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اتنے بڑے شیخ جو علماء حق کے خلاف دن رات جو نا ان کی زبان چلتی رہتی تھی، کبھی فضائل اعمال پکڑ کر، فضائل حج پکڑ کر، یہ اتنے دھوکے جو لوگوں کو دیا کرتے تھے، یہ تو اتنا بیچارہ جاہل ہے جو ان کا مناظر بتا رہا ہے، اس کو دہریوں کا بھی پتہ نہیں ہے، ملحدین کا بھی پتہ نہیں ہے کہ ہوتے کیا ہیں۔ اب وہ خاک رد کیا ہوگا۔ تو ناظرین دیکھیں، اللہ جل جلالہ، یہ علماء حق کی کرامت ہے، علماء حق کی کرامت ہے۔ شمشاد سلفی کی حالت دیکھیں، شمشاد سلفی کیا بنے، شمشاد سلفی کیا رافضی ہو کر مرے، ان کے اپنوں نے اس پر لعن طعن کی، کیوں؟ کیونکہ وہ دن رات جو نا احناف کے خلاف اور خصوصاً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلاف بولتے رہتے تھے، بدزبانی کرتے رہتے تھے۔ نتیجہ یہ کہ رافضی ہو کر مرا۔ خود کہتا ہے کہ میں سال ہر سال سے گھوڑے نکلواتا ہوں شیعوں کے ساتھ، اور کہتا ہے میں اس عمل کی وجہ سے اللہ سے جن کا یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس عمل سے میری بخشش ہو جائے، کچھ اس طرح کا اس کا انداز تھا۔ اب حالت دیکھیں، اب یہ توصیف الرحمان کی وہی حالت بن رہی ہے نا، اب خارجیوں کا سردار بیٹھا ہے۔ ابھی آگے جو ہے نا ایک تحریر ہے وہ آپ کو ہم سنائیں گے، اس میں کچھ زیادہ ہے، لیکن چلیں یہ جو اس نے کہا کہ آپ کو تو دہریوں کا بھی پتہ نہیں، آپ نے کیا رد کیا ہوگا توصیف الرحمان کو کہا، تو یہ چوتھی کلپ جو ہے نا
اپلوڈ کی اس نے توصیف الرحمان عمر صدیق کے خلاف، اس میں جو ہے نا اس نے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کی، 6 سوالات ہیں اس کے جوابات ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نا عمر صدیق نے جو ہے نا ویڈیو کلپ عمر صدیق کی آ گئی، اس میں اس نے یہ بتایا کہ آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، نہ دہریوں کا پتہ، نہ ملحدین کا کوئی پتہ نہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ تو لوگ بیچارے جاہل تھے، لوگوں کو یہ کہتے تھے ہم علم والے ہیں، قرآن و حدیث ہمارے پاس ہے، آ جاؤ ہمارے پاس۔ اور یہ جاہل لوگ ہی اس طرح کہیں گے نا کہ علماء کی کتب کو میں جوتے کی ٹھوکر لگاتا ہوں، جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں۔ یہ جو الفاظ آپ نے اس سے پہلے سن چکے ہوں گے نا اس کے توصیف الرحمان، یہ تو جاہل لوگ ہی نا۔ تو پہلے ہم جب کہتے تھے کہ جاہل لوگ ہیں، علماء کے جو نا وہ گستاخ ہیں، علماء کا ادب نہیں کرتے، تو غیر مقلدین کہتے تھے کہ آپ جو نا تعصب کی عینک اتار کر جو نا پھر جو نا بات کیا کریں، آپ متعصب ہیں، یہ کہا کرتے تھے۔ لیکن اب ان کے خود اپنے بتا رہے ہیں کہ یہ خارجی نہیں، خارجیوں کے سردار ہیں، اور ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے دہریہ کیا ہوتے ہیں اور ملحدین کیا ہوتے ہیں، اور ان کے بیانات صرف مسلمانوں کے خلاف، اسلام کو نقصان دینے کے لیے، کفار کے خلاف، دین کے دشمنوں کے خلاف انہوں نے کوئی کام ہی نہیں کیا۔ گویا ان کا ٹھیکہ ہی یہ تھا کہ اسلام کو نقصان پہنچانا ہے، مسلمانوں کو ڈرانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تو بات سامنے آ گئی۔ لیکن ایک جو نا تحریر اس کے بعد عمر صدیق نے جو تحریر لکھی ہے، پوسٹ کی ہے اپنے فیس بک اکاؤنٹ پر، آپ دیکھ لیں تو لکھا ہے کہ شیخ توصیف الرحمان راشدی صاحب کے چوتھا کلپ پر تحریری تبصرہ، یہ عمر صدیق لکھ رہے ہیں۔ لکھا کہ 6 میں سے 5 سوالات کے جواب دینے سے آئیں بائیں شائیں مکمل ناکام۔ اب دیکھیں اللہ کا کرنا، دیکھیں وہ لوگ جو نا علماء کی مخالفت کرتے تھے، وہاں جو نا وہ مذاق اڑاتے تھے، تضحیک یعنی تضحیک والا انداز ہوتا تھا ان کا، بڑا جو نا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ لیکن آج ان کی حالت دیکھیں، اللہ تعالیٰ کر کے دکھا، دنیا میں بھی کر کے دکھا رہے ہیں کہ اب ان کے اپنے، اب توصیف الرحمان اتنے بڑے فضیلت الشیخ، اب اس کی تقریر کے رد میں جو بات آ رہی ہے کہ آپ نے جو بات کی، کس نے، یعنی توصیف الرحمان جو بات کی اور جو جوابات دیے وہ کیا تھے؟ آئیں بائیں شائیں۔ اب یہ ان کے مناظر صاحب بتا رہے ہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ جس طرح وہ علماء کی عزت خراب کرنے کی کوشش کرتے تھے، اللہ ان کو ذلیل کر کے دکھاتے ہیں۔ دیکھیں ذلیل کر کے دکھا اللہ تعالیٰ۔ آگے لکھا کہ اور پہلے سوال کا جواب دینے میں سورہ انعام کی آیت نمبر 121 کی توضیح سے اب تک لاجواب۔ قرآن مجید میں مشرکین کو کہا گیا، مطلقاً مشرک اور نامزد مشرکین کو کہا گیا، جواب دینے سے مکمل خاموشی۔ لکھا کہ دہریت اور الحاد کے فرق اور معنی کا جس بندے کو پتہ نہیں، اس نے دہریت پر بیان کیا دینا ہے؟ کوئی آپ کو بھائی دہریت اور الحاد کا پتہ ہی نہیں ہے، عمر صدیق کہتے ہیں پھر آپ نے کیا بیان دینا؟ آپ جو کہتے ہیں میں نے جو دہریوں کے خلاف بیان کیے ہوئے ہیں، کہتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دہریہ ہوتے کیا ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا، اب اتنے بڑے ان کے علامہ ہوں، فضیلت الشیخ ہوں، بہت بڑا نام ہو، ان کی حالت یہ ہے کہ خود وہ بتا رہے ہیں ان کے کچھ پتہ ہی نہیں ہے بیچاروں کو، کچھ پتہ ہی نہیں۔ آگے جس طرح وہ علماء پر جو نا وہ تضحیکی انداز اختیار کرتے تھے نا، تضحیکی الفاظ کستے تھے، تو وہی نتیجہ آج اسی کو مل رہا ہے۔ کس کو؟ توصیف الرحمان کو۔ عمر صدیق آگے لکھتے ہیں، یہ تضحیکی انداز ہے، لکھتے ہیں شیخ العرب والعجم صاحب معاون ہی چنگے رکھ لو۔ اللہ جل جلالہ کا نظام ہے، علماء حق کی یہ کرامت ہے کہ جس بندے نے بد زبانی کی ہے، جو ہے نا وہ زبان درازی کی ہے، علماء کی مخالفت کی ہے، ان کا وقتی طور کتنا ہی اونچا بڑا نام ہو چکا ہو، لیکن آخر میں پتہ چلتا ہے کہ اس کی حالت کیا ہوتی ہے۔ اب یہ جو بیچارے وہ جو شمشاد سلفی، اس کا چہرہ بدل چکا تھا، یہ خود غیر مقلدین نے مانا کہ چہرہ بھی اس کا بگڑ چکا ہے، دن رات جو ہے نا بکواس کرتا رہتا تھا، یہاں تک کہ امام ابو حنیفہ کو مسلمہ کذاب کے ساتھ ملانے کی کوشش کرتا تھا۔ نتیجہ نکلنا ہی ہے، تو یہی ہوا۔ اب آپ بتائیں، جن لوگوں کی محنت کی وجہ سے لوگ برائیوں سے نکل کر نیکی کی طرف آئے ہوں، لوگ کثرت سے ایسے لوگ جو ناچنے گانے والے، وہ مساجد کو آباد کرنے والے بنے، تہجد گزار بنے۔ اب ان محنت کرنے والوں کے خلاف ان نے جو محنت کی، لوگوں کو مترفع کرنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی تو ان کو ذلیل کرنا ہی ہے نا، اور ذلیل ہو رہے ہیں، آج آپ دیکھ رہے ہیں۔ اچھا آگے لکھا کہ وہ فرماتے ہیں آپ نے میرے کلپس نہیں سنے۔ یہ عمر صدیق کہتے ہیں کہ توصیف الرحمان فرماتے ہیں کہ آپ نے میرے کلپس نہیں سنے۔ لکھا کہ اللہ کا شکر ہے نہیں سنے، لکھا اللہ کا شکر ہے نہیں سنے۔ کہتا ہے 2 دن میں آپ کے صرف 2 کلپس سنے، آپ کو اگلے کلپ میں بدعقیدہ جبری فرقے کا نظریے کا حمل ثابت کر رہا ہوں، اور ساتھ کچھ مزید گمراہیاں بھی، اور بھائی گمراہیاں رہی ہوئی ہیں ابھی بھی، اور فتاوی جات لگنے ہیں کس پر؟ توصیف الرحمان پر۔ توصیف الرحمان کی اور گمراہیاں باقی ہیں، وہ اب ظاہر ہونی ہیں اگلے کلپس کے اندر۔ اب ناظرین کرام آپ دیکھتے رہیے گا، ان کی لڑائی ہے، لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، اختلاف بڑھ رہا ہے، اور ہمیں کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے
جو علماء حق بتا چکے تھے کہ یہ لوگ دین کے اندر فتنہ ہیں، یہ مسلمانوں کی بھلائی اور مسلمانوں کے فائدے کے نہیں ہیں، تو وہ ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں اور بہت سارے چھپے راز کھل رہے ہیں، ان کا انکشاف ہو رہا ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں ان غیر مقلدین کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے حقیقت۔